اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمعہ یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یہ ایک مستقل خلش میں مبتلا ہوں، اس طرح کہ جب بھی میں قرآن پڑھتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیات 86 سے 91 پہ آتا ہوں تو ذہن بار بار یہ سوال کرتا ہے کہ یہ آیات کون ہے اس کا مصداق، وہ کون لوگ ہیں جو ان آیات کے مصداق ہیں۔ اور اب یہ سوال جو میرے ذہن میں ہے میں آپ لوگوں کی طرف منتقل کرتا ہوں کہ آپ سوچیں، بتائیں، اگر کمنٹ کر کے بتا سکے کہ کون ہے، کن لوگوں کے بارے میں اللہ نے آج ان آیات سے کن لوگوں کو مخاطب کیا ہے تو مہربانی ہوگی مجھ پر بھی، اور شاید ہمارے لیے بہتری کا باعث بنے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ آیت 86 سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات۔ کس طرح اللہ ہدایت دیں گے ایسے لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اپنے ایمان کے بعد ایمان لائے ہیں اور پھر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ بے شک رسول سچ ہیں، سچے ہیں، حق ہے، اور ان کے پاس واضح دلائل، واضح ہدایات، واضح نشانیاں پہنچ چکی ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں رہنمائی فرماتے ظالموں کی، ایسے لوگوں کی جو ظالم ہیں۔ یہ آیت نمبر 86 ہے۔ یہ آیت، اس کی وضاحت میں تھوڑا واضح کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد اللہ کی نافرمانیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ نافرمانیاں ایک کریں یا 100 کریں یا سب کریں، ایک ہی بات ہے، کفر کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ کس طرح ہدایت دیں جبکہ وہ نافرمانیاں کرنے کے بعد نہ وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، نہ اپنی نافرمانی کو وہ چھوڑتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہدایت کس طرح اللہ رب العزت دے سکتے ہیں؟ جو رسول کے حقانیت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، قرآن کی دلیل کو بھی تسلیم کرتے ہیں، قرآن آیا ان کے پاس، ایسے لوگوں کو، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، جو اس لیے کہ ہدایت کو جو ذریعہ ہے اس ذریعے سے ہی وہ انکار کر رہے ہیں۔ ہدایت کا ذریعہ اللہ کا رسول ہے، اور ہدایت کا ذریعہ وہ آیات ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں، اور ان دونوں کا کے ساتھ وہ کفر کا معاملہ کر رہے ہیں۔ ایسے ظالموں کو پھر اللہ کی رہنمائی نہیں فرماتے۔ آیت 87 اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا تو بدلہ یہ ہے کہ بے شک ان پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی، اور تمام کے تمام انسانوں کی، سب کی پھٹکار ہے ان پر۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یا رب العالمین۔ آیت 88 خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ اس پھٹکار میں وہ ہمیشہ رہیں گے،
کم نہیں کیا جائے گا ان سے ان کی یہ تکلیف، ان پر جو یہ عذاب ہے، یہ لعنت کے عذاب، اس کی وجہ سے جو سزا وہ بھگتیں گے وہ کم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی طرف توجہ دی جائے گی۔ یہ اس عمل کا نتیجہ ہے جو آیت نمبر 86 میں آئی، بات اللہ نے فرمائی۔ آیت نمبر 89، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، سوائے اس کے کہ ایسے لوگ توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اپنی خطاؤں کی معافی چاہیں، اپنی خطاؤں کو چھوڑنے کا عزم اپنے اندر پیدا کریں، ندامت محسوس کریں اپنی غلطیوں پر، ہاں پلٹیں اللہ کی طرف ان کے ساتھ اور اپنی اصلاح کریں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو غفور اور رحیم ہے، بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت بخشنے والے ہیں، بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ لیکن کب؟ جب ایسا کریں تو یہ آیت نمبر 89 ہے۔ آیت نمبر 90، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی اپنے ایمان کے بعد، پھر وہ اس نافرمانیوں میں آگے بڑھتے چلے گئے، زیادہ کرتے چلے گئے، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، پکے گمراہ ہیں، ہدایت کے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ یہ آیت نمبر 90 ہے۔ آیت 91، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نافرمانیاں کی، اور ایسی حالت میں وہ مرے تو وہ کفار ہیں، کفر کی حالت میں مرے ہیں، ان سے قبول ہرگز نہ کیا جائے گا، ان میں سے کسی سے بھی۔ اگر وہ سونا لے آئیں زمین پر فدیے کے لیے، یا فدیہ میں کچھ بھی دینا چاہیں، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل ان کا اس دن تو خیر کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن کوئی بھی ان کا دنیاوی عمل جو ایسا رہا ہو، سونے کے برابر، پوری زمین کے برابر سونا یا اور کچھ، تو وہ کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا فدیے میں۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ آیت نمبر 91 ہے۔ براہ کرم سوچئے اور سوچ کے جواب دیجئے، کمنٹ سیکشن میں جواب دیجئے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان تو ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی فکر ہوتی ہے انسان کو، تو یہ میں اس لیے یہ بات سامنے رکھ رہا ہوں کہ کہیں خدا نخواستہ ان آیت کی مصداق کہیں میں تو نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ نہ کرے کہیں آپ میں سے کوئی تو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ان آیات کے مصداق سے ہم سب کو بچائیں۔ جواب دیجیے گا یہ کون لوگ ہیں۔ وجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔